قرآن کریم دی جڑی آیت کریمہ دی میں تلاوت کیتی ہے تریجے سپارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دے وچ ایک میثاق عہد و پیمان اور وعدے دا ذکر کیتے ہوں وعدے دے ضمن وچ محفل نعت دا ذکر کیتے توجہ قرآن مجید وچ انسانیت کو مختلف وعدے کیتے گئے ایک وعدہ عالم میثاق وچ آدم تو قیامت تک دی انسانیت تھا الستو بربکم اللہ پوچھے میں رب ہاں یا کوئی بیاہ رب تربیت کرن والا بتدریج پالن والا آہستہ آہستہ کئی کو منزل مقصود تے کو جامن والا رب صرف ٹکر کھمامن والے کو نہیں آدھے ورنہ رب العرش العظیم کا کیا معنی ہے جو اللہ عرش کو روٹی کبھے دے رب السماوات والارض کا کیا معنی ہے کہ زمین اسمان کو اللہ سے روٹی دے پانی دے رب تربیت کرن کنویں کہ جیندی شاید جو مقام ہے ان کو ابتدا کروں ڈھالتے ہوں منزل تے پجامن والی ذات کو رب سرے دن جو عرش کا مقام ہے ان کو تھئی رکھس جو زمین دی حیثیت ہے ان کو تھئی رکھس جو اسمان دی حیثیت ہے ان کو جات رکھس جو تیری میری حیثیت ہے تے کو میں کو پالتے اتھئی کر رکھس ہی واسطے رب تے اللہ عالم میثاق سب تو پوچھے میں رب یا کوئی بھی آئے حدیث چندے آدم تم قیامت تک دی ساری انسانیت دا روحاں اللہ دے سامنے جلسہ دیندہ پہ پورا مجمع میرے سامنے بیٹھے لیکن کہیں اچھ بولن دی طاقت کہنا ہی کہ کوئی بولے کیوں کہ بعض دفعہ وڈے دے سوال دا روب اتنا ہوں دے جو جواب امدے ہوئیں طاقت کہنی ہوں دی جو کیمیں علم حضرت قاری محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ استاذ القرآن میں انہیں دے امور کسی لٹھیاں ہوں جہاں زمانے چوت پڑھیں دیہاں یہ بالی انہیں کہنا جب میں حسن تے ہوں ملے ہوتی میں سنایا بچے کو طاقت کہنا ہوں دی وڈے تو وڈے آدمی کو جو قاری صاحب کے سامنے کوئی کام کر سکے تو 15ویں صدی دا ایک استاد آئے تے رب پوچھے میں ربا کو بھی آئے کہیں کو طاقت ہے سامنے جواب دے سر استادن مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالمان بڑے محدث ہیں حافظ الحدیث امت ہے انہیں دی ایک عادت ہوں دی جو بعض دفعہ نا دوران تقریر حافظیں کاریں مولویں کنوں کئی کم وستے امتحان چکھنے نا کھڑے ہو جاؤ یہ سورت کس جگہ پر ہے پڑھو وہ آمن دے باوجود جو آکھے نانا جو بھئی سورت انا انزلنا پڑھ وہ پڑھتے ہوئے بندہ بھول بندہ ایک بزرگ تھا ایک فطری روپ تھی وجاہت جلالت پہ میں کی میں پڑھا 1200 سال نبی کے امتی دا اتنا روپ ہے مالک دا کتنا روپ ہے میں ربا یا کوئی دے آئے تک کوئی نہیں بولیا محبوب فرمی دن توجہ کر پوری انسانیت دے روحیں دیاں سارا روحاں اللہ دے سامنے آن لیکن میں اپنے رب دے بالکل سامنے سارا مجمع بیٹھے سامنے بیٹھے نا ایک آدمی ایسے بیٹھے جرا بالکل سامنے وہ میں کو دے دے میں ہوں کو دیکھتا یہ میں نے دیکھتا بیٹھے میں ہوں کو دیکھتا بیٹھا یہ بالکل سامنے بیٹھے یہ میں کو دے دے بیٹھے میں نے کو دیتا بیٹھے فرمایا میری طرف سب تو پہلے اپنے رب نے اپنے انوارات تجلی پاتی تو میں کو قوت گویائی بھی تھی جو میں بول دوں فرمایا سب تو پہلے میری روح بولی میں اکم بلا شہدنا اللہ اقرار کرے دوں تو سارا رب بھی جب میں آکھنا جو تو رب بھی میرے آبولر تے آدمی بولے کہ تو رب بھی نوحی بولے کہ تو رب بھی انبیائی بولے کہ تو رب بھی صدیقین بولے کہ تو رب بھی شہدائی بولے کہ تو رب بھی صالحین بولے کہ تو رب بھی اولیاء بھی بولے کہ تو رب بھی حتیٰ کہ کافر روحاں بھی بول پن کہ اللہ تو سارا رب بھی اور ایک جملہ آکھتا ہوں سب نے رب کو رب تام نے جنم مصطفیٰ من سبحان اللہ اے پہلی محفل حمد کے تو سنا رب بھی اے محبوب نے اللہ کی تعریف کی تھی ہی کو حمد سرے دن صرف اشعار پر حمد نہ حمد نہیں
سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ دے کرو اے حمد الحمدللہ رب العالمین آدھے پیو اے حمد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آدھو اے حمد قل هو اللہ احد آدھو اے حمد رب دی تعریف رب دی توصیف اللہ دی قدرت اللہ دا علم اللہ دی اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ دی صفات اللہ دی ذات اللہ دی عبادات دا تذکرہ کرنا ہی کو حمد سمجھے کیا سمجھیں بھائی ہون ذرا توجہ ہی واسطے امت دا اندوت اتفاق ہے کہ حضور سے صرف معلم صحابہ نہیں معلم انسانیت ہیں جو آدم تو قیامت تک دی ساری انسانیت دے استاد ہیں جو عالم ارواح اللہ دے اللہ عمر دا سبق حضور نبی بن حت کائنات کہیں کو پتہ ہی نہیں ہی واسطے محبوب پوری کائنات دے استاد یہ پہلی حمد اتنی ایک گال بھی کر دیں دنیا چ ہر آدمی دے دو نہ ہے ایک نہ ہے کئی دا نام سے ملو قاری غلام یاسین صاحب بیٹھے ایک نہ ہے سکندر صاحب ایک آدمی ایک نہ ہے افتخار صاحب ایک نہ ہے ملک صاحب شفیق الرحمان صاحب بیٹھے ایک نہ ہے ہر آدمی دا ذاتی نہ ایک ہوں دے صفتاں دے ہوں دے ڈاکٹر بن گئے نے ڈاکٹر صفت ہے پیر بن گئے پیر ہو یا ولی ہومن اے ان دی صفت ہے حافظ بن گئے حافظ ہومن دی صفت ہے قاری بن گئے قاری ہومن صفت ہے عالم بن گئے عالم ہومن صفت ہے ذاتی نہ ایک کے صفتاں بہت بات سمجھن دی پی اللہ دا بھی ذاتی نہ ہے کہ اللہ سبحان اللہ سارے آنکھیں باجدے چکو شوق کے چکو محبت کے چکو ذوق کے چکو جو رب راضی تھی ہر دم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ پر جیے تو اس کا ہو کر جی مرے تو اس کا ہو کر سبحان اللہ توجہ اللہ تبارک و تعالی درنائی ہے کہ لیکن ایندے ہوتے امت دا اتفاق ہے جو حضور تے ذاتی نام نو ہے ایک محمد ایک احمد ایک نا کہیں بے دو کیوں ہیں احمد دا معنی ہے جڑا سب تو ود رب دی تعریف کرے ان کو احمد سے لے دے کیا آگ دن سارے بولو لیکن تھوڑے جا عقل نال سوچو نوح علیہ السلام کتنے سال تبلیغ کی تھی ہے یہ تبلیغ دا دور ہے 50 سال پہلا دور ہے 1000 سال بلا طوفان ہے 6 مہینے طوفان دے بلا اون دے بعد نوح علیہ السلام 300 سال زندہ رہے ہیں 1300 سال میں دی عمر ہے ان ایک آدمی 950 سال یا 1200 سال یا 1300 سال رب دی دین دی دعوتی دے دے تبلیغی کرے دے ہدایت دے سے دے تو نبی سے 23 سال دعوت دیتی ہے تو زیادہ دعوت 1000 سال آلے دیئے یا 23 سال آلے دیئے ظاہراً تو یوں کو دیئے او 1000 سال تبلیغ کرتے بھی نوح احمد کہنی کہ سب تو بعد رب دی تعریف کرے تو محبوب 23 سال احمد کی میں پڑھے سبحان اللہ علماء نے لکھے اے احمد اصل عالم میثاق کی وجہ تو ہے کہ ہوں ویلے سب تو باتتے پہلے رب کی تعریف کی تینے شگرد جتنے تیار تھی وجن آج پڑھن تے پڑھاون بیٹھے سارا ثواب قاری محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی روح کو پہنچے آج اتھا مدرسہ بنیا کھڑے امیر شریعت اللہ شاہ بخاری تا نامی ٹیم بھی 1950 چیدہ افتتاح کی تانے 56 دی میری پیدائش یعنی تو آرہ مدرسہ ہی میں تم 6 سال بڑھے ہاں ٹھیک ہے ایک کوئی گار مزاق نہیں حقیقت حضرت خاکوانی صاحب نال اگلے دی ایک محفل بیٹھیا سے میں کٹھے میں کل پوچھن پہ تو عمر چوکھی ہے وجہ میں دسو اچھا بس تو میرے بالیں چاہیے میں کسی دوہاری کہ 1954 میں پہلا مسلح قرآن دا پڑھا ہوں تے ہوں ویلے تو لا تے ہون تک ایک
ایک رمضان ہی میرا قضا نہیں تھا کہ میں مسلح تے کھڑے تھی تے قرآن نہ سنایا ہوں ہون بھی حالت ہے کہ سدھے نہیں کھڑے تھی سکتے کبے کھڑے تھی تے پورا قرآن مجید قرآن پاک رمضان شریف سنے دن ایک نہیں دو ختم سنے دن یکم کو شروع کریں دن انوی دی رات کو ختم کرتے بلا 20 دی رات کو اعتکاف پا دن بلا 9 ڈاجہ ہڑیچ بلا اعتکاف اللہ ختم پورا کریں اللہ نے سب کو اے لوگ دیتن انہیں کو سا اہل اللہ اولیاء اللہ سمجھ رب تے قرآن دا شغف فتید رات قرآن پڑھتے پڑھتے موت آوے کما تو یوم تموتون کما تموتون تحشرون جی میں جیسو او جی موت ان سے جی موت ان سے او جا حشر تھی سے توجہ میری طرف احمد یہ حضور طلب تو آپ نے سب تو زیادہ رب دی تعریف کی تھی اے او حمد جیڑی حضور نے تمام انسانیت دے سامنے رب دی تعریف کی تھی اگر این تعریف کرانے اللہ دی عظمت بیان کرے دو ان دی کبریائی بیان کرے دو ان دی تقدیس بیان کرے دو ان دی صفات اور کمالات بیان کرے دو اور لوگوں کو رب سمجھے دو تو سا ہمیں تقریر سمجھو ہمیں اشعار سمجھو گویا تو سا رب دی حمد بٹھ گیا اے سارا ہوں محفل حمد دا صدقہ جاری ہوں سب تو پہلی محفل نعت سنو تے میں اپنی تقریر ختم سمجھاؤں واسطے ایک گال کرے دا پہلے او سمجھو ان کو تقریر دا حصہ نہ سمجھائے تے فیٹی کٹھے ہی نہ کرائے سمجھاؤں واسطے آدھا اتنا بڑا اجتماع تھی دا پہ اور ماشاءاللہ ہر سال تھی دے میں کو تو یاد ہے کہ میں کئی دفعہ آیا ایک دفعہ نہیں آیا جی آیا ایک دفعہ طاہر صاحب میرے کٹھے ہاں ایک دفعہ وہ حسان بلال آیا بتا فیصل بلال بسان آیا میں عرضے کریں دا پہ اجتماع مغرب تو عشاء تو شروع ہے قاری یاسین صاحب نقیب بنے کھڑے مہمانی تعارفی کرویں دن انہیں کو سٹیج تے سڑے دن بیان کریں دن جلسہ ختم تھی وے تے آپس ایک لوگ گالی کرے سننے والے تبصرے کریں دن فلانی این آکھیا سی ہو گئی این قرات پڑھی ہو گئی این نات پڑھی ہو دی گال این لگی اون وال مزہ نہیں کیتا یہ تبصرے ہوں دن یاد رکھو کوئی تھوڑی گال کرے زیادہ کرے تو آپ کو سمجھ آوے نہ آوے جی ذکر اللہ تے اللہ دے محبوب تے تو ان دوتے منفی تبصرہ نہ کتا کرو کتنی اپنا ایمان نہ زیادہ اونی مزہ کیتا جنہی وہ نبی دا تعریف کرے دا بیٹے تے کو مزہ نہیں ہم دا پیا تا اپنی آخرت کو سنبھال اور رب دی تعریف کرے دا بیٹے تے کو مزہ نہیں ہم دا پیا تا اپنی آخرت دی فکر کر میں عرضے کرے دا پیا جو کوئی آدمی پوچھے یار پتہ لگ گیا جو اے فلانے صاحبین مدنی صاحبین جناب عبدالغفور معاویہ صاحبین فلانے قاری صاحبین افتخار قصوری صاحبین مولوی صاحبین لیکن جڑا ہی نے تعارف کرویں دا او کون ہا وہ کچھ ڈٹھوں سے تو صحیح ہی دسائے پر پتہ نہ لگیا جو ہے کون تو ایک دل کشش ہوں دیئے ہی دے تا پتہ لگے جو ایک ہوں جو لوگ اسے دیں اے فلانا میرا وجدان ایمیں ہے جائے میرے محبوب رب دا تعارف کرائے تے سارے انبیاء نے اللہ کی وحدانیت دا اقرار کیتے وجدان ایمیں آدے شاید کئی نبی آکھیا ہوئے جا ربا تیرا تا پتہ لگے جو تو سادہ رب نہیں پر جے تیرا تعارف کرے اے نساؤ کو عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ نعرہ تکبیر شان صحابہ شان اہل بیت یتیم صاحب توجہ کرو میں کہا سمجھانا چاہتا اللہ کیوں دا تعارف تا کرویں دا پر ہر کہیں دا کام نیوں کو سمجھانا نبیوں کٹھے تھیو تو ہاں کو نسینا جو کون ارواح انبیاء کو اللہ نے کٹھا کیتے تو فرمایا با اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نبیے دے روحیں کنو رب ایک وعدہ کیتے
انبیاء کو الوعدہ کیتا گئے نبی کون ہوں دے بہت مختصر جی جے کو ہر کوئی سمجھے بریلوی مکتب فکر دیکھ عالم گزرن مولانا امجد علی انہیں دی کتاب ہے اردو لکھی ہوئی بہار شریعت 17 حصے ہوتے اتنا موٹا موٹا دو جلد ہے ہر مکتب فکر دا عالم اپنی محنت کرے دے اپنے ساتھیوں کو عقائد اعمال اخلاق نسے دے انہیں جتھا عقائد لکھے دے عقیدہ رسالت رسول دے 2 صفتہ بڑا اہم لکھے کہ ہر رسول انسان ہوتے کوئی رسول نبی ہر نبی انسان ہوتے کوئی نبی نہ جننے وچوں آئے نہ فرشتے وچوں آئے فرشتہ ہی نبی نہیں بڑھتا جن ہی نبی نہیں بڑھتا نبی کون ہوتے نبی دی انسانیت دا منکر وہ لکھے قرآن دی نص قطعی دا منکر ہے کافر دے پہلی شاید دوسری چیز ادھر آلک شاید چلو آگئی ہے تو تھوڑی چیز سمجھا باستے یہ جڑی تساں بحث کریں تو جو نبی نورے کی بشر جہل دی بحث سوال ہی غلط عقل مندے دی گال ہے ہی کہنا یہ تا ایمیں تے ہے جی میں کوئی توارے پر پوچھے کہ تساں مسلمان ہو کہ پاکستانی ہو پاکستانی بھی ایسے اچھا تساں انسان ہو یا آدمی ہو اللہ دی مخلوق کیسے انسان ہے بشر دی ذات جن من الجنت والناس وما خلقت الجن والانس جب لے کوئی نبی دی انسانیت تا انکار کرے والوں دے کل پوچھے تو نبی کو جن منے دی معاذ اللہ جیڑا عقیدہ رکھے ہو مسلمان نہیں رہتا نور دی ذات ظلمت نور روشنی کو سریدن ظلمت اندھیرے کو سریدن من الظلمات الى النور من النور الى الظلمات ہی واسطے صدا عقیدہ ہے کہ حضور انسان ایسے ہیں کہ خلیل مقابلہ نہ کرے نبی دی نبوت دا نور ایسا ہے کہ جبریل مقابلہ اے 2 چیزاں کٹھا ہوں میں کوئی دشوار کہیں سارے انسان کے لیکن میں پوچھ سکتا بھی تو علیہ کھینچ کیا ہے بولو کیا نال دے دو نور ہے تو دماغ جڑا عقل ہے اے اللہ دی طرف نور ہے اے 3 سپارے جڑا سینے وچ قرآن دی بیٹھو اے نور ہے اے جڑی نماز پڑھ دو الصلاۃ نورن جڑا قرآن پڑھ دو القرآن نورن جڑی ہدایت دے رستے تے دے بدو ہدایت نور ہے تساں نماز کھڑے پڑھ دو اے نور ہے چہرے تے داڑھی رکھی بیٹھو اے نور ہے اے شریعت تے عمل بیٹھے کریں تو اے نور ہے اے سارا نور ہے ہی بشر ہے جے ایتھے کٹھا تھی سکدے او تھری تھی دا نعرہ تکبیر مصطفیٰ بشریت مصطفیٰ نورانیت مصطفیٰ دوسری صفت ہے کہ ہر نبی مرد ہوتے کہ نہیں عورت بھی نبی نہیں بن سکتی کہ تہاڈے ملک کے آج کل 3G جنسی نبی نہیں بن سکتی مرد کیوں الرجال قوامون علی النساء اللہ نے مرد کو حاکمیت لیتی ہے قوت لیتی ہے طاقت عطا فرمائی حضور سید زمانے جنہیں لوگ نبوت دعوے کی تیان تے حضرت صدیق اکبر نے انہیں نال جہاد کیتا انہیں فتنے کو ختم کیتا انہیں وچوں 3 تہان مرد تے 1 ہے عورت اوہی دعویٰ کیتا جو میں نبڑی ہاں نبی دی مونس یہ بن سے نا پتہ نہیں کیا بن سے ولا کمال اے تھا جو اون جندے نال نکاح کیتا اوہی مدعی ہے نبوت اے نبی دی بیوی نبی او مرد نبی ہن پتہ نہیں ہم تا نہیں اپنے آپ کو نبی اتمامن والے سارے نزدیک مرتد ہن لیکن جنہیں دے بنے کیا کیفیتوں سے ایک نبی تلے ایک ہوتے میں دیکھو بھئی کھلو میں تنقید مذاق نہ بالکل آدھی کرنی عقیدہ سمجھا مر چاہتا
ہن ناقصات العقل والدین، عورت دا علم بھی عقل ناقص، علم بھی ناقص، اندہ دین بھی ناقص، ان نماز کئی دہاڑی چھوڑ دے دیئے، روزہ نہیں رکھ سکتی، ہی واسطے کھلے عام لوگیں تبلیغ دا حکم مرد کو ہے، عورت کو نہیں۔ نبی مردے بھی چوم دے، عورتیں بھی چونی، کہ مجمع کھڑے تھی تو تقریر کرنی ہے، ایک قبیلے کھڑے تھی تو تقریر کرنی ہے، ایک طائف تے پہاڑے تے کھڑے تھی تو تبلیغ کرنی ہے، ایک جناب والا چوٹی تے کھڑے تھی تو تبلیغ کرنی ہے، ایک میرج بن تے تبلیغ کرنی ہے، ایک بازارج بن تے تبلیغ کرنی ہے، ایک دکانے تے بن تے تبلیغ کرنی ہے۔ اگر عورت ٹور پوے تبلیغ کروں تو ماشاءاللہ کتنے پیچھو ٹور دے بدے ہو سن۔ مذہبی لوگ ہیں تخیر یہ رواج کہنی پہ اسے تھا عورتیں کو سدوں، لیکن جڑی تو آنے ماشاءاللہ قابل قدر لوڈرائے قوم سیاسی جلسے کرنے دیں، انہیں تا جلسہ کامیاب نہیں تندہ جیدیں وچ محترمانہ آوے باہ میں کوئی ہو، میں کہتے تنقید مقصود نہیں کوئی بھی ہو، اور جب لے او بی بی کوئی آوے یہ بلا ساری اون کا دکان کھڑے ہوندے بھی میری سیلفی بڑھ سیلفی تا بڑھ سکتے ہیں بل تبلیغ نہیں تھی۔ تبلیغ واسطے فرض ہے کہ مرد بھی ہوگے اور انسان بھی۔ نبوت خصوصیات ہے کہ نبی معصوم ہوندے، سارے بولو کیا ہوندے؟ معصوم دا معنی گناہ ہے تو پاک، نہ ایک گناہ دے قریب بے دے نہ گناہ دے قریب۔ حضور تے جی میں نبوت ختم ہے، میں معصومیت بھی ختم ہے۔ اگر کوئی شخص ایک آفتے حضور نبی تا آخری ہیں لیکن بعد اچھ کوئی معصوم ہم سے ادھا مانے وہ ختم نبوت دا منکر اور اتنی ایک گاہی قرآن مجید سورہ فتح شروع ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ ترجمہ کریں بھی ہوئی بحثاں تھی دیں ایک ہوئے اے نبی دے گناہ پہ بسے دیں جو اے پیغمبر سے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر چکے۔ اصل غفران دا معنی ہی نہیں سمجھے، مغفرت یا غفران دا معنی ہوں دے پردہ۔ کیا معنی ہوں دے؟ اللہ دے محبوب تے کوئی اتنا پاک بنائے سے جو اعلان نبوت تو پہلے تے بھامے بعد گناہیں تے تیرے درمیان اسائے جا پردہ کھڑا کر دیتے جو تو انہیں ویدہ کہنی پر گناہ کوئی طاقت کہنی جو نبی دے قریب نبی معمور من اللہ ہوں دے، نبی مفترض الطاعت ہوں دے، نبی صاحب وحی ہوں دے۔ اے صفتہ اگر کوئی غیر نبی اجمنے دے تو یاد رکھو ختم نبوت دا منکر اسلام تو خارج۔ اللہ کروڑا رحمت نازل کرے مولانا خان محمد صاحب رحمت اللہ علیہ انہیں بہت بڑا ختم نبوت دی تحریک کے بعد ایک مسئلہ حل کیا کہ جو لوگ ہی عقیدے دے مالک ہیں کہ نبی دے بعد کوئی معصوم ہو سکتے، کوئی معمور من اللہ ہو سکتے، کوئی مفترض الطاعت ہو سکتے، کہیں کوئی معصوم آکھا بن سکتے، فرمایا ختم نبوت کانفرنس سے انہیں کو نہ سجے کرو ہی واسطے کہ حضور دی ختم نبوت دے ڈاکہ ہے۔ اے مولانا خان محمد صاحب کو کریڈٹ وے دے اللہ ان دی قبر تے کروڑا رحمت اللہ آمین۔ کہانی لمبیا تھی گیا، میں اس موضوع سمیٹا ہوں، توجہ کرو بس میں 5-7 منٹ میں اپنی گال سے بیٹھا۔ ارواح انبیاء کو اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ